السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ خبر یہ ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل سے 22 جون کی شب دنیا کے سب سے بڑے مال بردار طیارے AN-225 نے اڑان بھری اور اگلی صبح یہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا۔ یہ طیارہ ایئرپورٹ پر 20 گھنٹے کھڑا رہا۔ طیارے کی آمد کچھ ایسی خفیہ نہیں تھی مگر غیر معمولی ضرور تھی، اس لیے مقامی میڈیا کے اداروں نے دنیا کے سب سے بڑے طیارے کی کراچی ایئرپورٹ آمد کی خبر کی کوریج کی۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پر طیارے نے ایندھن بھروایا اور واپس روانہ ہو گیا۔ یہ طیارہ اٹلی کا فوجی ساز و سامان لے کر یہاں اترا۔ افغانستان میں امریکی اور نیٹو فوجوں کے انخلاء کے آغاز کے بعد سے اس کمپنی کی متعدد پروازیں فوجی ساز و سامان لے جانے افغانستان آئی ہیں اور یہ پرواز بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ سول ایویشن اور کارگو کے دستاویزات کے مطابق اٹلی نے اپنی ملٹری گاڑیاں اور دیگر سامان کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس طیارے کے ذریعے پہنچایا، جہاں سے یہ سامان بذریعہ کراچی پورٹ اپنی منزل کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ ان کاغذات میں اسلام آباد میں اٹلی کے سفارت خانے کی ڈیفنس اتاشی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ شاہین ایئرپورٹ سروس نے اس سامان کے لیے 8,68,000 روپے گودام کا کرایہ بشمول ٹیکس وصول کیا ہے، جس کا دورانیہ 3 روز ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے بینک چالان میں ساز و سامان کی تعداد 3 پیس بتائی گئی ہے، جس پر 28,42,000 روپے ٹیکس وصول کیا گیا ہے، لیکن مزید تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں۔ تاہم ایک کمپنی کے کاغذات میں شپمنٹ ٹو اٹلی بذریعہ کراچی تحریر ہے اور تفصیلات میں ملٹری سپلائی گاڑیاں، لیتھیم بیٹریوں کی تفصیلات درج ہیں۔ سول ایویشن کے ترجمان نے بتایا کہ ان کی معلومات کے مطابق یہ ایندھن بھروانے کے لیے رکا تھا اور پھر روانہ ہو گیا۔ جب ان سے معلوم کیا گیا کہ اس طیارے نے کس نوعیت کا ساز و سامان یہاں اتارا تو انہوں نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کے اعلان کے مطابق اتحادی افواج کا افغانستان سے انخلاء جاری ہے۔ اس سامان کی روانگی کے بعد افغانستان سے اطالوی فوج کے تمام ارکان بھی 2 روز قبل اپنے وطن پہنچ گئے ہیں۔ اطالوی فوجیوں کو ہرات افغانستان سے روانہ کیا گیا تھا۔ اطالوی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ 9/11 کے بعد ان کے 50,000 سپاہی افغانستان میں تعینات تھے۔ 9/11 کے بعد افغانستان میں جنگ کے لیے پاکستان نے فوجی رسد کی ترسیل کے لیے پل کا کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے افغانستان پر حملے سے قبل امریکہ کی شرائط کس طرح مانی اور یہ شرائط کیا تھیں، ان کی تفصیلات سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی کتاب ان دی لائن آف فائر میں موجود ہیں۔ جنرل پرویز مشرف لکھتے ہیں کہ 9/11 کے اگلے روز امریکی وزیر خارجہ نے انہیں فون کیا اور کہا کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف۔ اگلے ہی دن اس وقت کے DGISI، جو اس وقت واشنگٹن میں تھے، نے امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ رچرڈ سے ملاقات کے بارے میں بتایا اور کہا کہ نہ صرف ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں یا دہشت گردوں کے ساتھ، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اگر دہشت گردوں کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو وہ بمباری کر کے ہمیں پتھر کے دور میں واپس بھیج دیں گے۔ مشرف لکھتے ہیں کہ یہ انتہائی واضح دھمکی تھی اور یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ امریکہ نے جواب دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پرویز مشرف یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ شرط نمبر 2 اور 3 قبول ہی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے بقول ہم امریکہ کو بغیر کسی روک ٹوک کے فضائی راستے اور زمینی سہولیات کیسے دے سکتے تھے؟ میں نے جنگی ہوائی جہازوں کے اڈے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ بلوچستان میں شمسی اور سندھ میں جیکب آباد بیس کے استعمال کی اجازت دی اور وہ بھی صرف سامان کی نقل و حمل کے لیے۔ ان اڈوں سے کسی قسم کا حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ امریکہ نے بغیر عجلت یہ مان لیے۔ پاکستان سے افغانستان میں نیٹو کو فوجی ساز و سامان اور دیگر رسد کے 2 زمینی راستے تھے، جس میں سے ایک خیبر پاس سے بذریعہ طور پر قم سے کابل اور دوسرا بلوچستان کے سرحدی علاقے چمن سے قندھار تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق 70% سامان کی ترسیل ان زمینی راستوں سے کی جاتی تھی، جبکہ 31% سامان بذریعہ جہاز پہنچایا جاتا تھا۔ کراچی سے لے کر چمن اور پشاور تک کئی بار نیٹو ٹینکرز پر حملے بھی ہوئے اور انہیں نظر آتش بھی کیا گیا۔ رسد میں مدد فراہم کرنے کے بدلے پاکستان خاصی بڑی رقم سالانہ فیس کے طور پر وصول کرتا تھا، جس کو اتحادی سپورٹ فنڈ کہا جاتا تھا۔ محکمہ خزانہ کے مطابق 2018 تک پاکستان $14 ملین اس مدد میں وصول کر چکا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد کے بعد اس امداد کو
بند کر دیا گیا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی اور رسد کی معطلی اس وقت پیش آئی جب 26 نومبر 2010 کو پاک افغان سرحدی چوکی سلالہ پر امریکی حملے میں 24 پاکستانی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس حملے کے فوری بعد پاکستان نے افغانستان میں موجود بین الاقوامی افواج کے لیے پاکستان کے زمینی راستوں سے جانے والی رسد بند کر دی تھی۔ اس حملے کے بعد سینیٹر رضا ربانی کی سربراہی میں بننے والے سینٹ کی وزارت دفاع اور قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی نے سفارش کی تھی کہ مستقبل کی حکومتیں قومی سلامتی کے حوالے سے کوئی بھی زبانی معاہدہ نہ کریں۔ فوجی تعاون سمیت جن بھی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں ان سے متعلقہ محکموں کو آگاہ رکھا جائے۔ افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے وقت تو پاکستان نے رسد میں مدد فراہم کی، لیکن کیا امریکی اور اتحادی افواج کے انخلاء میں بھی پاکستان کی فضائی، زمینی اور سمندری حدود استعمال کی جائیں گی یا کی جا رہی ہیں؟ کیا اس حوالے سے کوئی معاہدہ کیا گیا ہے؟ اس بارے میں موقف جاننے کے لیے 3 ہفتے قبل پاکستان میں امریکی سفارت خانے اور نیٹو ہیڈ کوارٹرز کو ای میلز کی گئیں۔ نیٹو کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، تاہم کراچی میں امریکی سفارت خانے نے صدر جو بائیڈن کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنی دہشت گرد صلاحیتوں اور ٹھوس اثاثہ جات کو مستحکم کرے گا۔ افغانستان اور دیگر جگہوں پر دہشت گردی کے خطرے کو ابھرنے سے روکا جائے گا۔ سفارت خانے کے مطابق وہ اس سے زیادہ تفصیلات فراہم نہیں کر سکتے تھے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ زمینی اور فضائی حدود استعمال کرنے کے معاملے پر پاکستان کی وزارت دفاع بہتر معلومات دے سکے گی۔ ڈیفنس کمیٹی کے رکن سید مشاہد حسین کا کہنا ہے کہ زیادہ تر ساز و سامان ایئر لفٹ ہی ہوگا۔ پاکستان کے حوالے سے کوئی معاہدہ ابھی تک نہیں ہوا۔ پاکستان کی منتخب سیاسی قیادت اور پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے ممبران کو گزشتہ روز افغانستان سے فوجی انخلاء کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ 4 گھنٹے جاری رہنے والی اس بریفنگ میں عسکری حکام نے شرکاء کو افغانستان سے امریکی اور نیٹو فورسز کے انخلاء اور بعد کی صورتحال کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ اس اجلاس میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی شریک تھے۔ میٹنگ میں شریک ایک سیاست دان نے بتایا کہ انہیں آگاہ کیا گیا ہے کہ افغانستان سے فوجی انخلاء کے دوران پاکستان امریکہ کو زمینی اڈے نہیں دے رہا ہے، لیکن یہ بات واضح کی گئی کہ امریکہ کے ساتھ سابقہ معاہدوں کی بنیاد پر فضائی حدود کا استعمال جاری ہے۔ یہ اس طیارے کی آخری پرواز تھی یا اس کی یا اس جیسے مال بردار طیاروں کی آمد اور یہاں سے جنگی ساز و سامان کی روانگی بذریعہ بندرگاہ کا سلسلہ جاری رہے گا، اس بارے میں صورتحال واضح نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا موقف جاننے کے لیے انہیں اور ان کے ترجمان کو متعدد بار ٹیلی فون کیے گئے، تحریری سوالات بھیجے گئے، لیکن ان کا جواب 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی موصول نہیں ہو سکا۔ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر امتیاز گل کا کہنا ہے کہ زیادہ تر سامان تو وہاں ہی افغانستان میں تباہ یا نکارہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ افغانستان نے یہ سامان پاکستان کو دینے پر اعتراض کیا تھا۔ باقی جو سامان ہے وہ بذریعہ جہاز روانہ ہو رہا ہے۔ کچھ سامان پاکستان سے بھی اس طرح روانہ ہو یا خارج الامکان نہیں۔ امتیاز گل کے مطابق اگر اس حوالے سے کوئی معاہدہ ہوتا تو یقیناً منظر عام پر آ چکا ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ مزید خبروں اور معلومات سے اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں IK نیوز۔